سلطنت عثمانیہ کی ابتدا کیسے ہوئی؟ معزز خواتین و حضرات، سلطنت عثمانیہ کا نام کسی نسل یا قوم سے نہیں بلکہ اس کے پہلے حکمران سلطان عثمان غازی کے نام سے منسوب ہے۔ عثمان غازی کے نام پر ہی اس کا نام سلطنت عثمانیہ رکھا گیا۔ عثمان غازی کے والد کا نام ارطغرل غازی تھا۔ اس وقت ترک قبیلوں کی شکل میں رہتے تھے۔ یہ تمام قبیلے خانہ بدوش تھے۔ جہاں سرسبز علاقہ اور پانی نظر آیا وہیں خیمہ گاڑ کر ڈیرا ڈال لیا۔ ان قبیلوں میں ایک قبیلے کا نام قائی قبیلہ تھا۔ قائی قبیلہ باقی قبیلوں سے کچھ بڑا اور طاقتور تھا۔ سلمان شاہ اس قبیلے کا سردار تھا۔ یہ نہایت جنگجو قبیلہ تھا۔ سلمان شاہ اس کے قبیلے کے مقاصد میں سب سے بڑا مقصد اسلام کی اشاعت تھی، کیونکہ یہ وہ وقت تھا کہ مسلمان ہر جگہ سے کمزوری کا شکار تھے۔ منگول اپنا سر اٹھا رہے تھے۔ سلجوقی سلطنت اپنے زوال کے قریب تھی۔ ان حالات میں ضروری تھا کہ مسلمانوں کی تعداد کو بڑھایا جائے۔ سلمان شاہ کا جب انتقال ہوا تو ان کے 3 بیٹوں میں سے ایک بیٹا ارطغرل غازی اپنے والد کا جانشین مقرر ہوا اور قبیلے کا سردار بنا۔ ناظرین کرام، ارطغرل غازی ایک بہادر، نڈر، جنگجو شخص تھا جو اپنے قبیلے کا دفاع کرنا خوب جانتا تھا۔ لیکن وقت وہ آ گیا تھا کہ منگول ہر طرف تباہی پھیلا رہے تھے۔ مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا تھا۔ چنگیز خان کی فوجوں نے خوارزم شاہ سلطنت کو تباہ کر کے رکھ دیا تھا۔ مسلمان منگولوں کے آگے لگ کر بھاگ رہے تھے۔ اس صورتحال میں ارطغرل غازی منگولوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ وہ اپنے قبیلے کو لے کر سلجوقی سلطنت کی طرف رواں ہوئے۔ ان کے ساتھ تقریباً 400 کے لگ بھگ خاندان تھے۔ راستے میں انہوں نے دیکھا کہ 2 فوجیں آپس میں لڑ رہی ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ کسی ایک کا ساتھ دینا چاہیے۔ انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ لشکر کس کس کے ہیں۔ کچھ سوچ کر انہوں نے جو فوج ہار رہی تھی اس کا ساتھ دیا اور اپنے تھوڑے سی سپاہیوں کے ساتھ مخالف فوج پر اچانک بہت تیز حملہ کروایا۔ وہ فوج ڈر گئی اور سمجھی کہ ان کو کہیں سے مدد مل گئی ہے، اور وہ فوج جیتتے جیتتے ہار مان گئی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ جس فوج کا ساتھ دیا یہ سلجوقی سلطان علاؤ الدین کی فوج تھی۔ مخالف فوج کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض کے نزدیک وہ بازنطینی عیسائی فوج تھی اور اکثر کے مطابق وہ تاتاری تھے۔ سلطان علاؤ الدین ان کی بہادری سے بہت خوش ہوا اور ارطغرل غازی کے قبیلے کو اپنی سلطنت میں انازول کے قریب سکاریہ کے علاقے میں ایک جاگیر عطا کی اور یہ قبیلہ وہیں آباد ہو گیا۔ سلطان نے ان کو اجازت دی کہ سرحد کے ساتھ ساتھ علاقوں کو فتح کریں اور ان کی سلطنت میں شامل کریں۔ یہ علاقہ بازنطینی عیسائی سلطنت کے بالکل ساتھ جڑا ہوا تھا۔ ارطغرل نے کچھ ہی عرصے میں اپنی شجاعت و بہادری کا سکہ بٹھا دیا۔ ان فتوحات کا نتیجہ یہ ہوا کہ باقی بہت سے ترک قبائل بھی ارطغرل غازی کے ساتھ مل گئے اور اسے اپنا سردار تسلیم کر لیا۔ ارطغرل غازی سلطان علاؤ الدین کے نائب کے طور پر لڑتا رہا اور اس کی طاقت میں دن بہ دن اضافہ ہوتا رہا۔ ارطغرل غازی نے بازنطینی سلطنت کے ایک بڑے متحدہ لشکر کو شکست دی۔ مدتوں اس جاگیر کو حاصل کرنے کے لیے مسلسل جنگیں لڑتے رہے۔ 1281 عیسوی میں 90 سال کی عمر میں ارطغرل غازی کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد ان کے بیٹے عثمان غازی ان کے جانشین بنے۔ عثمان غازی اپنے والد کی طرح پکے مسلمان، بہادر، نڈر اور دلیر انسان تھے۔ انہوں نے بھی فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا۔ ادھر سلطان علاؤ الدین سلجوقی ایک جنگ میں شہید ہوئے۔ اس کے بعد ان کا بیٹا غیاث الدین بھی تاتاریوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ 1299 عیسوی میں سلجوق سلطنت بالکل ختم ہو گئی۔ عثمان غازی نے اپنے تمام مفتوحہ علاقوں میں اپنی خود مختار حکومت کا اعلان کر دیا۔ یوں سلجوقی سلطنت سے علیحدہ عثمانی سلطنت قائم ہوئی۔ سلجوقوں کے لیے یہ بات تشویش کا باعث ہوتی، لیکن وہ اندرونی جھگڑوں کی وجہ سے مکمل زوال پذیر ہو چکے تھے۔ امیر عثمان غازی نے بہت سے شہروں اور قلعوں کو فتح کیا اور یہی شہر جو برسا کا ایک ضلع تھا اس کو اپنا دارالحکومت بنایا۔ سلطان عثمان غازی نے مال خاتون سے شادی کی۔ سلطان عثمان غازی کو سلطنت ملنا اور ایک مضبوط اسلامی سلطنت کا قائم ہونا اللہ کی مرضی تھی۔ اس سلطنت کے قائم ہونے کے بعد مسلمان متحد ہونا شروع ہوئے۔ ناظرین کرام، برسا کی فتح کے بعد سلطان عثمان غازی بیمار ہوئے اور 1323 عیسوی کو وفات پائی۔ مرنے سے پہلے اپنے بیٹے اور خان کو ایک طویل نصیحت کی اور خان سلطان بنا اور اپنے والد کی پالیسی کو جاری رکھا۔ جب سلطان عثمان غازی کا انتقال ہوا تو سلطنت کا رقبہ 16,000 مربع کلومیٹر تھا۔ 150 سال کے اندر یہ دنیا کی سب سے بڑی سلطنت بن گئی۔ سلطان محمد فاتح نے قسطنطینیہ فتح کر کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی پوری کر دی اور اپنے بہترین ہونے کا ثبوت دیا۔ سلطنت عثمانیہ کے 9ویں سلطان سلطان سلیم اول نے مصر میں موجود عباسی خلافت ختم کر کے اپنی خلافت کا اعلان کر دیا۔ یوں خلافت بھی ان کی ہوئی اور سلطان سلیم اول سلطنت عثمانیہ کے پہلے خلیفہ بنے اور یہ سلطنت 623 سال قائم رہی اور 1922 عیسوی میں ختم ہوئی۔